اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی دوسری نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 172 ہے۔ اس میں اہل ایمان کے ایمان کو اور ان کی عبادت کو اللہ نے مشروط قرار دیا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ اگر وہ اللہ ہی کے خالص عبادت گزار ہیں، اللہ ہی کے پر سچا ایمان رکھنے والے ہیں، تب ان کا حال کیا ہوگا وہ بتایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہوں نے پرچار کیا ہے، جو اعلان کر چکے ہو، مومن بن چکے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے دیا ہے، جو روزی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے اعلیٰ کوالٹی کی چیز کھاؤ۔ من طیبات، پاکیزہ ترین اعلیٰ کوالٹی کا حلال کھاؤ، اعلیٰ کوالٹی کا رزق کھاؤ، گھٹیا درجے کا رزق مت کھانا۔ طیبات رزق کھانا، خبیثات رزق نہیں۔ خبیثات کیا کہ طیبات کے مقابلے میں آتا ہے، اور خبیثات ردی اور گھٹیا چیز کو بولتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے اندر خبث ہو، جس کے اندر شر پیدا ہو، جس کے اندر نقصان پہنچانے کی چھمتا پیدا ہو جائے، یعنی گھٹیا درجے کا کھانا اور پینا ہے، اس سے اہل ایمان کو منع کیا گیا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگو جو مومن ہو چکے ہو، اپنے مومن ہونے کا اعلان کر رہے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، روزی دیا ہے، اس میں سے اعلیٰ کوالٹی کی روزی کھاؤ۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اعلیٰ کوالٹی کا رزق کھا کر کے پھر اللہ رب العالمین کے قدردان ہو، اس کے شکر گزار بنو کہ اس نے تم کو اعلیٰ کوالٹی کا رزق مہیا کیا، تم نے محنت کیا، مشقت کیا، تم کو اللہ نے دیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ کے عبادت گزار ہوگے، لازماً ایسا ہی کرو گے، یعنی اعلیٰ درجے کا اعلیٰ کوالٹی کا رزق کھاؤ گے، گھٹیا کوالٹی کا رزق تمہارے حلق سے نہیں اترے گا۔ لیکن اگر تم خالص اللہ کے عبادت گزار نہیں ہو، تمہاری عبادت کے اندر ریاکاری ہے، منافقت ہے، دکھاوا ہے، بدنیتی ہے، فساد ہے، صرف چلے گئے ایک رسم پورا کرنا ہے، خالص اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، خالص اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو چاہے جو چاہے کھاؤ۔ حلال کے نام پر کیا کہتے ہیں، کوئی بھی حلال کھاؤ۔ گئے گوشت خریدنے کے لیے، معلوم کی مچھلی خرید لے ہو تم، ایک طرف کیا کہتے ہیں تازہ اور زندہ مچھلی ہے، دوسری طرف کئی ہفتوں سے اور مہینوں سے برف میں رکھی ہوئی آدھی سڑی بسی ہے۔ کہہ لے کتنے میں؟ کہا 50 روپے کلو میں۔ یہ تازہ کتنے میں؟ کہہ لے 100 روپے کلو میں۔ کہہ لے بھیا 50 روپے دے دو۔ کیوں؟ دماغ میں یہ ہے حلال ہے، حلال ہے بے شک، لیکن وہ حلال طیب نہیں ہے، طیبات رزق نہیں ہے، سمجھے؟ پاکیزہ اور اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہے، بلکہ گھٹیا کوالٹی کا رزق ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ بہت سارے یہ جگہوں پر اہل ایمان کو اعلیٰ ترین رزق کھانے کے بجائے گھٹیا رزق پر راضی کرنے کے لیے کبھی ان کی سوکھی چٹنیوں میں نور پیدا کیا جاتا ہے، کبھی ان کی باسی اور کھکسئی روٹیوں میں نور پیدا کیا جاتا ہے، اور بولتے ہیں کہ ہمارے فلاں لوگ کیا جو ہم کو دعوتیں کرتے ہیں، ان کی سوکھی چٹنی اور باسی روٹی کے اندر ہم کو نور الہی نظر آتا ہے۔ اگر یہ نور الہی ان غریبوں کے ہاں نظر آتا ہے، تم اپنے دسترخوان پہ روزانہ صبح و شام باسی روٹی اور سوکھی چٹنی کا کہتے کھا کے نور الہی پورے کرتے رہو۔ نور الہی مانی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے سراسر شیطانی راستہ بتایا ہے، سمجھ رہے؟ اس کو بولا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، گھٹیا درجے کا حلال کھانا۔ اعلیٰ درجے کا حلال کھائیے، اعلیٰ درجے کا حلال کھانے کے لیے اعلیٰ درجے کی محنت کرنی پڑے گی، اعلیٰ درجے کی مشقت جو ہے برداشت کرنا ہوگا، دن رات اپنے کو مشغول عمل رکھنا ہوگا، تب جا کر اللہ طیبات رزق دے گا، بہترین روزی آئے گی تو بہترین غذا کھائیں گے۔ یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے، ایک مومن انسان کو ایکٹیو رہنے کے لیے کہا گیا ہے، سست نہ پڑے، مایوس نہ ہو، اللہ کے کیا کہتے ہیں نام سے، اللہ کے نام پہ، اس کی برکت کے، اس کی رحمت کے، اس کی جو ہے عنایت کے نام سے محنت کرے۔ اللہ رب العالمین اس کا ذمہ دار، جب اس نے حکم دیا ہے تو وہ طیبات رزق یعنی اعلیٰ ترین رزق کھانے کی بھی توفیق دے گا۔ لہٰذا بھائیو، جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی زندگی کو اعلیٰ ترین رزق کھانے کی طرف متوجہ کریں، یہ قرآن کریم کا حکم لازم ہے، ورنہ ہماری عبادت، ہمارا ایمان، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں، وہ مشروط ہے۔ اگر ہم اللہ کے خالص عبادت گزار ہیں، خالص مومن ہیں، تو ہم گھٹیا درجے کی چیز کو استعمال کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں، مجبوری کا نام الگ چیز ہے، سمجھ رہے؟ مجبوری میں کسی کے پاس ہو ہی نہ اعلیٰ درجے کی چیز خریدنے کی تاب، اور گھٹیا درجے ہی کی کھا کے زندگی بچا سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، استثنائی چیز ہے، ٹیمپریری چیز ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، ہنگامی ہے، اس کا حکم ہم ہر وقت نہیں چلتا، لیکن آدمی کو کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ اس اپنی عنایت فرمائے گا، اپنی رحمت فرمائے گا، طیبات رزق عطا کرے گا، اور شکر گزاری کا موقع دے گا، اور اعلیٰ ترین رزق کھانے، اعلیٰ ترین زندگی گزارنے کے سے جو ہے اللہ رب العالمین نواز دے گا، فیضیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔